السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ لائف انشورنس یعنی کہ زندگی کا بیمہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، LIC کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس مسئلے کو بالکل اچھے طریقے سے اور آسان زبان میں، آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ ایک جو بہت زیادہ مشکل مسئلہ ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کسی نے سمجھایا ہو، انہوں نے اپنی لینگویج میں اردو زبان میں سمجھایا ہو، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بالکل آسان لفظوں کے ساتھ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تو پہلے دو باتیں ہمیں سمجھنی ہے، ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ زندگی کا بیمہ یعنی LIC کسے کہتے ہیں، نمبر 2 شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیمہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنے آنے والے ٹائم میں، آنے والے وقت میں اگر کسی شخص کو کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی خطرہ ہو جائے، تو اس خطرے کی بھرپائی اور اس نقصان کی بھرپائی کے لیے اس کو ایک وقت میں جو ہے ایک موٹی رقم اس کو مل جائے، ایک زیادہ رقم پیسوں کی شکل میں اس کو مل جائے تاکہ وہ اپنے اس نقصان کی بھرپائی کر سکے، اسے کہتے ہیں بیمہ۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے کہ انشورنس کمپنی سے کوئی شخص اپنا رابطہ، اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان میں ایک ٹائم، ایک مدت مقرر ہوتی ہے اور قسطیں بھی متعین ہو جاتی ہے، یعنی فکس ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایک سال میں 10,000 روپے کی قسط جمع کرنی ہے اور 20 سال تک جمع کرنا ہے۔ تو یہ شخص 10,000 روپے ایک سال میں 20 سال تک جمع کرتا رہے گا، اس نے اپنی قسطیں متعین کر لی اور وقت بھی طے ہو گیا کہ بھئی 20 سال تک، اسے کہا جاتا ہے زندگی کا بیمہ LIC، اور میں نے آپ کو اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب آگے بات سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اب دیکھیے 3 چیزوں کی بنیاد پر LIC لائف انشورنس ناجائز اور حرام ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے کہ لائف انشورنس، اس میں پہلی چیز پائی جاتی ہے سود، دوسری چیز پائی جاتی ہے جوا، اور تیسری چیز پائی جاتی ہے جہالت۔ اب ان کو تفصیل سے سمجھنا ہے۔ اب سود کیسے ہوا کہ آپ نے 10,000 روپے کی قسط ایک سال میں متعین کر لی اور 20 سال تک آپ کو دینا ہے۔ اب 20 سال کے مکمل ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی آپ کو خطرہ پیش آ گیا، کوئی آپ کے جان کو نقصان ہوا، تو کمپنی جو ہے آپ کے اس معاملے کے مکمل اور آپ کے اس نقصان کی مکمل بھرپائی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہو گیا کسی حادثے وغیرہ میں یا کسی نقصان وغیرہ میں، اس کی جان کو نقصان ہوا، تو اب کمپنی اس کی بھرپائی کرے گی۔ اب اس نے جمع کتنے کیے؟ بھائی 3 سالوں میں 30,000 روپے اس نے جمع کیے، لیکن کمپنی اس کو 30,000 سے بھی زائد رقم اس کو دے رہی ہے، تو اس زائد رقم کا مل جانا یعنی 30,000 سے اوپر جو اس کو رقم مل رہی ہے تو یہ حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت قرآن کریم میں، یعنی اس کو قرآن کریم میں صاف طور پر حرام قرار دیا۔ دوسرے نمبر پر بات آتی ہے کہ جوا ہے، قمار ہے۔ اب جوا، اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھ لیجئے کہ سٹہ، تو یہ جوا ہونے کی وجہ سے بھی لائف انشورنس بنوانا حرام ہو جاتا ہے۔ اب جوا کیا چیز ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کسی شخص نے اپنا LIC شروع کیا، اپنا LIC بنوایا اس نے، اور اس نے اپنی قسطیں شروع کر دی کہ ایک سال میں اس کو 10,000 روپے جمع کرنا ہے۔ اب بعض مرتبہ آدمی زیادہ پیسے حاصل کرنے کے چکر میں، زیادہ پیسے کے چکر میں جو ہے جوا اور سٹہ وغیرہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن بعض وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسوں کی کمی آ جاتی ہے، پیسوں کی قلت آ جاتی ہے، مال کی قلت آ جاتی ہے، تو پھر وہ معاملہ وہ ہار جاتا ہے، اس کھیل کو وہ ہار جاتا ہے اور نقصان میں
چلا جاتا ہے۔ تو کسی آدمی نے جو ہے اپنی قسطیں شروع کی 10,000 روپے سے، اور یہ 2-3 سال ہی بھر پایا اور اس کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو گئی، تو جو کچھ رقم اس نے کمپنی میں جمع کی تو ان پیسوں کی مالک ان پیسوں کی جو مالک ہے وہ کمپنی بن جائے گی، وہ اس کے ہاتھ میں اب نہیں آئیں گے، کیونکہ اب اس نے اپنی قسطیں جمع کرنا ہی بند کر دی۔ تو اس وجہ سے اس نے تو کھیل تو شروع کیا تھا لالچ کے چکر میں کہ بھئی مجھے زیادہ مل جائیں گے، لیکن حیثیت نہ ہونے کی بنیاد پر یہ کھیل ہار چکا ہے اور یہ اس رقم سے فائدہ نہ اٹھا سکا، تو اپنے پاس سے بھی اس کی رقم چلی گئی۔ اب تیسری چیز پائی جاتی ہے اس میں جہالت۔ جہالت کا کیا مطلب ہے؟ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ طے ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان میں، یہ جو ان دونوں کے درمیان میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ کوئی مکمل طور پر فکس معاملہ نہیں ہے۔ نمبر 1، کسی بھی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 20 سال تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، تو یہ ایک دم بالکل جہالت ہے، اس چیز کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ میرے ساتھ حادثہ ہونے کی بنیاد پر یا حادثہ ہونے کی وجہ سے مجھے جو ہے کمپنی مزید کتنا روپیہ دے گی، کتنی رقم ادا کرے گی، کتنا میری کمپنی بھرپائی کرے گی، تو یہ چیز مبہم ہے، معلوم نہیں ہے۔ تو جو چیز مبہم ہو، معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو، جو چیز آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں یعنی لین دین کا جو معاملہ آپ کر رہے ہیں، تو اس لین دین میں جو بات مبہم ہے، چھپی ہوئی ہے، پتہ نہیں چل پا رہا ہے، خلاصہ نہیں ہو پا رہا ہے، کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر وہ چیز، وہ خرید و فروخت یا جو معاملہ جو ہے بالکل ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ جب تک معاملہ کلیئر نہ ہو، صاف نہ ہو کہ بھئی ہم اتنی رقم آپ کو دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے اتنی مدت میں، جب تک کلیئر اور مکمل بات نہ ہو جائے تب تک جو ہے اس طرح کا لین دین، اس طرح کا معاملہ جائز اور درست نہ ہوگا۔ تو میں نے آپ کو صحیح طریقے سے تفصیل سے بات سمجھا دی ہے، اور اس میں کئی سارے قسمیں بھی نکلتی رہتی ہیں۔ آپ جتنا اس کی ڈپ میں جاؤ گے، جتنا آپ اس میں جو ہے اندر تک جاؤ گے تو باتیں نکلتی رہے گی۔ تو میں نے آپ کو بنیادی طور پر 3 باتیں بتلا دی ہیں۔ ایک تو سود کی بنیاد پر یہ حرام ہے۔ نمبر 2، اس میں جوا پایا جاتا ہے کہ آدمی نے زیادہ پیسے حاصل کرنے کے چکر میں اپنا کھیل شروع کیا، لائف انشورنس اس نے بنوا لیا، لیکن بیچ میں حیثیت ختم ہو گئی، پیسے جمع نہیں کر پا رہا ہے، اس نے قسطیں دینا بند کر دی ہے، تو اب یہ جو اس کا مال ہے وہ کمپنی کے حوالے ہو جائے گا، کمپنی اس کے مالک بن جائے گی۔ اور تیسری چیز ہے کہ یہ جو لین دین کا معاملہ ان کا ہو رہا ہے، آپس میں یہ جو معاملہ ان کا ہو رہا ہے، تو یہ مبہم ہے، کلیئر نہیں ہے، اس میں جہالت پائی جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر لائف انشورنس بنانا بالکل حرام اور ناجائز ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔